الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے بچیں گے کہ جو اس کے اثر کے نیچے یعنی شیطان کے اثر پہ نہ آئیں یا اس سے بچ جائیں. اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولادت کے وقت خاص طور پر آیت الکرسی اور کچھ آیات ہیں. آداب زندگی ایک کتاب ہے، اس میں بھی وہ آیات لکھی ہوئی ہیں جو اس موقع پہ پڑھی جا سکتی ہیں کہ جس سے بچہ جو ہے وہ شیطان کے اثرات اور شر سے محفوظ رہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے اور روتے جاتے ہیں. آپ ان کو ہر طرح سے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دودھ پلاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چپ نہیں کرتے. اور ایسے کبھی بھی بچے کا غیر معمولی طور پر رونا سامنے آئے تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کا علاج اب دعا ہے، دم ہے، کوئی دوا نہیں. عموماً مائیں اس وقت کوئی نیند آور دوا پلانے کی کوشش کرتی ہیں یا کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں، تو اس موقع پر فوراً آیت الکرسی، چاروں کل اور یہی حضرت حسن حسین پہ پڑھی جانے والی دعا جو ہے اسے یاد کیا جانا چاہیے اور فوراً بچوں پہ پڑھ کے خود دم کر دیں. کیونکہ بہت سی مائیں اس بات کے انتظار میں رہتی ہیں کہ انہیں کسی سیانے کے پاس لے جائیں اور کسی مولانا کے پاس لے جائیں اور وہاں جا کے دم کرائیں. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کا بھی اللہ کی ذات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کسی اور کا، تو آپ بلا دم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے انتظار میں رہتے ہو کہ فلاں سے کروائیں گے. ٹھیک ہے، بعض جب انسان خود بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اس قوت یا اس سارے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. مثلا جب میری اپنی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے تو میں آیت الکرسی پڑھنا شروع پڑھتی ہوں، پھر بیچ میں بھول جاتی ہوں، بیچ میں رک جاتی ہوں، پھر بعض اوقات ایک چیز 3-4 دفعہ پڑھنے پر بھی پوری نہیں کر پاتی، ایک دم غنودگی آ جاتی. تو ایسی جب کیفیات ہوں کہ جب انسان وہ پورا کر ہی نہ پائے تو پھر اس کو واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اور جو اس کے آس پاس ہے وہ پڑھ کر اس کو دم کر دے. تو اسی طرح بچوں کے اوپر آپ خود کر لیں، کیونکہ بچہ رو رہا ہے نا اور اس وقت آپ تو نہیں بیمار. اور ویسے بھی روٹین میں صبح شام جب آپ وہ دعائیں پڑھیں گے، مسنون اذکار کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو ایک حفاظت حاصل رہے گی.